الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کسی مرد کے باپ، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اس میں بھی ختم نبوت کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں ان میں اکثر رسول وہ خود بھی رسول ہیں، ان کے بیٹے بھی رسول ہیں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوتا اور رسول نہ ہوتا تو مستشرقین کے اعتراضات ہوتے، اور اگر بیٹا ہوتا اور رسول ہوتا تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کیسے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرما کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ محبوب یہ بات تو گوارا ہو سکتی ہے کہ آپ کا بیٹا نہ ہو، لیکن یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی رسول ہوں اور کوئی اور رسول ہو۔ لہذا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں اور رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے کہ بعض ناہنجار اور کذاب اور دجال قسم کے لوگ اور دجالی سوچ کے مالک میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو پہلے ہی میں بتا دوں کہ خاتم النبیین صرف میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ہی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہاں پہ جو مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے اول ما خلق اللہ نوری، کہ محبوب نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا ہے، تو اگر اس وقت بھی وہ نبی تھے تو پھر یہ ختم نبوت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی تو تشریح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی، فرمایا وہاں جو میں رسول نبی تھا وہ تخلیق کی وجہ سے تھا، اور یہاں جو میں نبی ہوں یہ اپنی بعثت کی وجہ سے ہوں۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کے پہلے چوکیدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ بعد میں کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا یہ نیام میں تب ڈالی جائے گی جب تک
اس کذاب کو واصل جہنم نہیں کیا جائے گا۔ باقی جتنی جنگیں تھیں وہ دفاعی جنگیں تھیں، یہ پہلی جارحانہ جنگ ہے۔ اور یہ جب جنگ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قانون ہم نے بنایا تھا کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، یہ قانون بنانے والا بھی میں ہوں، اب اس کو ختم کرنے والا بھی میں ہوں۔ کیوں؟ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت سلامت ہے تو ہماری عزت ہے، ورنہ محبوب کی عزت نہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اور پھر مسلمان جو تھے وہ اس جنگ میں گئے اور جنگ یمامہ یہ ہوئی جس میں 1200 سے زیادہ حفاظ شہید کیے گئے، اور یہ منکرین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ تھی۔ اور اس جنگ کا جو سب سے علمی ایک پہلو ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اور جب پہلے دائرہ اسلام میں یہ شروع میں جتنی غزوات ہوئے ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں یا سریے ہوئے ہیں تو جو مشرک تھے وہ بتوں کے نام کے نعرے لگاتے تھے، اور جو مومن تھے وہ مسلمان جو تھے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ اب جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی اور وہاں سے بھی اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے اور یہاں سے بھی اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، اب اس پر البدایہ والنہایہ اٹھائیں۔ خالد بن ولید نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 جو ہے رکنی وفد بھیجا، اور ایک روایت ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے استدلال کیا، دونوں باتیں ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور آپ بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لہٰذا اب وہ کہے اللہ اکبر، تم نے کہنا نعرہ رسالت یا محمد۔ تو پہلے جو نعرہ رسالت کے بانی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر جب بندہ حالت جنگ میں ہو اور اس وقت جنگ کر رہا ہو اور اس عالم کے اندر ہو اور اس وقت تو جہاں تلواروں کے سائے میں بندہ کھڑا ہو، اس وقت اس کے منہ سے سچ ہی نکلتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات بتا دی، فرمایا کہ جس وقت ہر طرف سے لوگ اللہ اللہ کرنے والے تمہیں نظر آئیں، اللہ اکبر کہنے والے نظر آئیں، تو اس وقت تم نے یہ دیکھنا ہے عاشق کون ہے اور سچا کون ہے اور کاذب کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، عاشق کون ہے، منافق کون ہے۔ اور جب ہر طرف تمہیں اللہ اللہ کرنے والے ملیں، عشق والوں کا پتہ نہ چلے، حق والوں کا پتہ نہ چلے، تو اس وقت ایک ہی نعرہ ہے جو تمہیں بتائے گا یہ حق والے، وہ ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا محمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج لوگ پوچھتے ہیں جی اذان سے پہلے یہ درود و سلام کہاں لکھا ہوا ہے؟ اذان سے پہلے درود و سلام بعد میں تو حکم ہے کہ وہ وسیلے والی دعا بھی مانگے اور سلام بھی پڑھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن اذان کا حصہ نہیں ہے درود و سلام، نہ اس کو حصہ سمجھنا چاہیے۔ جیسے ولدالین کے بعد آمین کہتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، اس کو قرآن کا حصہ سمجھ کے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح درود و سلام کو اذان کا حصہ سمجھ کے جو اذان دے گا اذان نہیں ہوگی۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ پتہ کیسے چلنا ہے کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، تو تمہیں پتہ چلے گا نعرہ رسالت سے، تو یہ علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جائے تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے مسجد کس کی ہے، یہ سمجھے اس مسئلے کو، تو پتہ چل جائے یہ مسجد کس کی ہے اور کہاں ہم نے جانا ہے اور کہاں نماز پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی۔ عزیزان محترم، حضرت خالد بن ولید نے یہ بتا دیا اپنے اور بیگانوں کا پتہ کرنا ہو۔ آج بھی امت محبوب علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر اکٹھی ہو سکتی ہے اور کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب بہت سارے مسائل آئیں، بہت سارے معاملات ہوں، امت کو متحد کرنا ہو تو ایک ہی نام پر متحد ہو سکتی ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ جانے جانا کا جو ہے نام ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر محبوب علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، یا محمد آ، یا محمد آ، یا محمد آ۔ تو یہ جو استغاثہ پیش کرنا ہے محبوب کی بارگاہ میں، یہ تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان محترم، اور پھر دور سے جو ہے یا محمد کہہ کے پکارنا یا محبوب کو پکارنا دور سے، اول تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہمیں جو عقیدہ پڑھایا گیا وہ یہ ہے کہ دور و نزدیک کی قید جو ہے وہ کہیں اور ہوگی، کسی اور کے لیے ہوگی، تو محبوب تو مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال آپ مدینے میں ہے،
اگر کوئی بندہ یہ کہتا بھی ہے کہ جی وہاں سے کوئی بندہ کسی کو دور کر کے دور سے یا کہہ کے پکارے تو مشرک ہو جاتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں پھر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا یا ساریا الی الجبل تو پھر وہ تو دور سے یا کہہ رہے تھے. تو کاش اگر آپ لوگ اس وقت ہوتے اعتراض کرنے والے فتویٰ دینے والے تو آج ہماری جان چھوٹ جاتی نہ ہوتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے اور یہ کہتے جی یا سے پکارنا جائز نہیں ہے جی شرک ہے تو کم از کم آج نہ ہوتے. تو پتہ چلا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ساریہ فرما رہے تھے اس وقت یہ نہیں تھے، یہ بعد کی پیداوار ہے. تو اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں پہلے بھی، فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور تہجد کا وضو فرما رہے تھے. فرمایا نصرتا لبیکا نصرتا لبیکا نصرتا. میں بڑی حیران ہوئی، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا اور فرما رہے میں حاضر ہوں اور تیری مدد کر دی گئی، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے فرمایا ایک میرا غلام جو ہے سالم راجز ہے، رجز پڑھتا ہے، وہ آ رہا تھا تو اس پر مشرکین نے حملہ کر دیا ہے. وہ ہجرت کر کے آ رہا تھا، جب اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں نے کہا لبیک نصرتا لبیک نصرتا. وہ دور سے محبوب کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. اور فرماتے میں نے تاریخ لکھ لی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کچھ دن گزرے وہ راجز آ گیا تو اسے پوچھا گیا، اس نے کہا مشرکین نے مجھے پکڑا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے، معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے. میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، محبوب کی جب آواز آئی نا نصرتا نصرتا نصرتا، سارے چھوڑ کے مجھے بھاگ گیا اور میں ہجرت کر کے مدینے پہنچ گیا. اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خارجہ بن زید، آپ کا جب وصال ہوا، اچانک وصال ہوا تو آپ کے جسم کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا اور لوگ حیران ہیں کہ اچانک موت آئی، کوئی سکرات نہیں، کوئی نزا کا عالم نہیں، اور اچانک دنیا سے چلے گئے. اب بعد از وصال آپ کلام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے، آپ چشم فلک سے دیکھیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے اور پھر مرنے کے بعد وہ بولنا شروع کر دے تو جو کھڑے ہوں گے ان پر کیا کیفیت ہوگی. اب انہوں نے کہا انصتو انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، یعنی جو چے میں گویاں کر رہے ہو نا اس سے باز آ جاؤ، بات سنو میری. اب سارے خاموش ہو گئے. اب انہوں نے کلام کیا محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ کان ذالک فی الکتاب الاول. فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے، اور باقی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بس یہ بعد از وصال وہ خطبہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ چوکیدارہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. تو ختم نبوت کے اعلان میں یہ بتا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبیین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، لا نبی بعدہ، کوئی نبی ان کے بعد نہیں ہے. اب میرے آقا کا تو وصال ہو چکا ہے، جانے جانا تو دنیا سے چلے گئے. اچانک آواز آتی ہے سچ کہا میرے غلام، صدق، سچ کہا سچ کہا سچ کہا. اب وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تھی. اچھا پھر وہ حضرت خارجہ بن زید کیا کہتے؟ فرماتے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے یہ سامنے آپ لوگ جو آواز محسوس کر رہے ہیں سن رہے ہیں یہ میرے محبوب کی ہے. اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی پسند ہے یہ بات کہ میرا کوئی غلام دنیا سے بھی جائے اور ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا جائے تو پھر میں اس کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تم نے جو کہا سچ کہا ہے. اور پھر جو ختم نبوت کا عقیدہ لے کے دنیا سے جاتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کر کے بتا دیا وہ مرتا نہیں، امر ہو جاتا ہے. اس کی جو زندگی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کی زندگی. پھر آپ خاموش ہو گئے. اسی طرح قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آیا، اس نے نا اپنے آستین کے اندر ایک چیز چھپائی ہوئی ہے. وہ کہتے جناب آپ یہ بتا دیں میرے آستین کے اندر کیا چیز ہے تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا. کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو علم غیب ہو. کافر کیا نظریہ رکھتے تھے کہ اگر نبی ہوگا تو علم غیب ہوگا. یہ کیسے مسلمان ہے؟ کہتے جی علم غیب ہے ہی نہیں.
یہ علم غیب پہ مناظر کرتے ہیں۔ کافر کا کفر اس بات پہ ٹوٹتا ہے کہ اگر سچے نبی ہیں تو علم غیب ہوگا۔ انہوں نے یہ تورات اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کا معنی وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہو، اگر یہ نبی ہیں تو پتہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ خود بتائے؟ اس نے وہ دب جو تھی نا گوہ، اس کو نکال کے سرکار کے سامنے پھینکا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من آنا، اس دب سے، یا دبو من آنا، میں کون ہوں؟ اس گوہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین، آپ تو رسول ہیں رب کے، خاتم النبیین، اور آپ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اور فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہتی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ قد افلح من صدقہ کا، وہ حقیقت جو سچ آپ کو جو جس نے آپ کی نبوت اور ختم نبوت کو مان لیا نا، وہ سچ کہتا ہے، وہ فلاح پا جائے گا۔ وخاب من کذب کا، اور وہ خائب و خاسر ہوگا جس نے آپ کا انکار کیا۔ ہے وہ گو، دب ہے، گو کو عربی میں دب کہتے ہیں، تو وہ گوہ بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ مرزائی تو اس گوہ سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ اچھا اس سے آگے چلیں، خیبر کے موقع پر جو گدھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس سے ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انا یزید ابن شہاب۔ اب محبوب کو پتہ تھا بھئی یزید میری اولاد کا دشمن ہے، اور یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میرے سے محبت رکھنے والوں کا نام یزید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ یزید نہیں ہو سکتے، جو میری اولاد سے محبت رکھنے والے یزید نہیں ہو سکتے، لہذا یزید نہ ہو اس کا نام رکھ دیتے یافور بن شہاب، نام بدل دیا۔ اب یافور کہتے ہیں ہرنی کے چھوٹے بچے کو، یافور بن شہاب۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں جس پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ ایک پورا مضمون بنتا ہے، خطاب بنتا ہے کہ گدھے کو کیسے پتا تھا کہ میرے باپ دادا کے اوپر انبیاء سواری کرتے آئے ہیں؟ جنس کا گدھا ہے اس کو پتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ نے یہ بتایا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو اس نسل کا آخری گدھا ہوں جس پر انبیاء نے سواری کی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ختم نبوت کا تاج پہن کے یہ آخری نبی ہے، گدھا ہو کے بھی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ جو گدھا ہے وہ منکر نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے آپ خاتم النبیین ہیں، گدھے کو پتا ہے، گدھے کو بھی پتا چل گیا، اس گدھے کو جو خیبر میں آیا تھا، ان گدھوں کو کیوں پتا نہیں چلا مرزائیوں کو؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرنے لگا حضور میرا جو مالک تھا نا وہ یہودی ہے، اور جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا میں اس کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیتا، کیونکہ وہ میرے نبی کا دشمن ہے نا، تو میں نبی کے دشمن کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا، زمین پہ گر جاتا ہوں، اس کو بھی گرا دیتا ہوں۔ ہے گدھا، نبی کے دشمن کو قریب نہیں آنے دیتا، اور دعویٰ بھی کرے اسلام کا اور محبت رسول کا اور نبی کے سے بغض رکھنے والوں کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تو دل سے سلوٹ کرتا ہوں اس گدھے کو کہ تیری غیرت پر میں قربان جاؤں کہ تو نبی کے دشمنوں کو قریب ہی نہیں آنے دیتا۔ تو گدھا ہو کے ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے استاد قبلہ فیضی سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا طرف توجہ کر کے اس کے حجابات اٹھ گئے تھے، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری پشت پر بھی انبیاء سوار ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، صرف اسی واقعے پر بھی ہمارے بیسیوں خطابات ہیں اور گھنٹے گھنٹے کے خطابات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اور جانور ہو کے ختم نبوت کا انکار ہی نہیں ہے، گدھا ہو کے۔ تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے فرمایا اگر تمہیں کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کذاب نے، دجال نے، خبیث نے، اخبث نے، اجہل نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو سننے کے لیے نہ چلے جانا۔ یہ بات یاد رکھنا، جس نے کہا چلو سنتے تو ہیں یہ بکواس کیا کرتا ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا جب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔
تو اس لیے ہم اس بات کو کوئی سننے کے لیے مسلمان گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں. بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آخری نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ویسے تو ہم مسلمان 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری جان ہے، بلکہ حضور ہمارا ایمان ہے، اور بلکہ ایمان کا ایمان بھی حضور خود ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور ہمارا تو مزاج، ہم نے یہ مزاج صحابہ سے سیکھا ہے. ابو مسلم خولانی تھے نا، تو اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور ابو مسلم خولانی کو دربار میں اس نے جب اپنے حاضر کیا نا، تو پوچھنے لگا کہ تجھے پتہ ہے معاذ اللہ میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ما اسمع، میں نہیں سنتا، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تیری بکواس کو میں سنتا ہی نہیں. اس نے پھر کہا تو مجھے جانتا کہ؟ فرمانے لگے میں نہیں سنتا. اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں ہاں خدا کی قسم وہ سچے اللہ کے رسول ہے. یعنی صحابہ نے مزاج دیا، بات سننی ہے تو اپنے یار کی سننی ہے، بات سننی ہے تو اپنے سرکار کی سننی ہے، بات سننی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کی نہیں سننی، کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یا جو پہلے گزرے ہیں ان کی بات سننی ہے، یا جو میرے نبی ہیں ان کی سننی. بات تو ہے ہی کوئی نہیں، پہلے فرمایا من قبلک. تو یہ قبلک کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے کہ جو پہلے ہیں وہ نبی ہیں، بعد میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ ختم نبوت کا جو ہے تاج پہن کے ہیں. پھر اس نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے آپ کو نہیں جلایا. پھر آپ جب مدینہ شریف آتے ہیں تو مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں بھی نیا بندہ ہے، تو پوچھا کہاں سے ہے؟ جب انہوں نے بتایا فرمانے لگے وہاں ہمارے ایک بھائی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی. نے کہا میں ہوں. آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا نار نمرود کو ٹھنڈا ہوتے میں نے سنا تھا، اور میں نے اپنے اس بھائی کی زیارت کر لیا جس کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اسے اس مکان کے ارد گرد پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھتے ہیں نا، تو اور اس کی تعریف کرتے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور میں آخری نبی ہوں. اب وہ بلڈنگ مکمل ہو گئی. اس بات سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ حضور غزالی زماں رضی دوران حضرت سیدی احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ربوہ تشریف لے گئے. وہاں ایک مرزائی سے آپ کا مناظرہ ہوا، تو وہاں آپ نے یہ مثال پیش کی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی نے جو ہے بلڈنگ بنائی، اور فرمایا کہ راجلن بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، یعنی خوبصورت گھر بنایا. اب وہ لاجواب ہو گیا مرزائی. اس نے کہا جی یہ کیسی بات ہے، چلو بلڈنگ تو بن گئی، اس کے اوپر پلستر تو ہونا ہے نا. تو حضور غزالی زمان نے فرمایا کہ فاحسنہ واجملہ کا معنی یہی ہے کہ وہ خوبصورتی تھی، اب پیچھے کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، اور تم تو پلستر کے قابل بھی نہیں ہو. تو کہنے لگا چلے اس کے اوپر رنگ روغن ہوگا. فرمایا واجملہ کا معنی خوبصورتی، اور خوبصورتی رنگ روغن سے ہوتی ہے. تو پتہ چلا وہ جو مقام نبوت کی پوری بلڈنگ ہے مکمل ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کی وجہ سے. وہ مناظرہ ہار گئے. تو آج بھی عافیت اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن میں پناہ لیں. عزیزان محترم، موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. الدر کامنہ کے اندر امام حجر اسقلانی کی یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. الدر الکامنہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت جمال الدین ابراہیم یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نصرانی، عیسائی اور تاتاری جمع تھے. 40,000 کا اجتماع تھا، 40,000 کا اجتماع. تو وہاں جو تقریر کر رہا تھا نا، اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، تو ساتھ ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا. اس نے اپنا رسا توڑوایا، اور وہ جو وہاں پہ کھڑا بک بک کر رہا تھا نا، اس کے جا کے گردن کو پکڑ لیا اور اپنے دانت اس کے اندر جو ہے نا اس نے چبھو دیے. ظاہر 40,000 کا مجمع تھا. لوگوں نے اس کو پکڑا
اور باندھ دیا، اور انہوں نے کہا تو جو گستاخی کر رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس وجہ سے دیکھ جانور نے برداشت نہیں کیا، کتے نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی جو ہے انسان اگر وہاں مسلمان نہیں تھا تو جانوروں نے بھی ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا ہے، محبوب کی عزت پر چوکیدارا کیا۔ اس نے کہا نہیں یہ شکاری جانور ہے، شکاری جانوروں کو نا اشارہ کرو نا تو وہ پھر جو ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس نے وہ گستاخی شروع کی، تو اب پھر جب کتے نے رسا توڑوایا، آ کے اس کو دانت اس کی گردن میں چبھوئے نا، اس وقت چھوڑا جب تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے نبی ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اس یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا تو اللہ نے اس کتے کے ذریعے محبوب کی عزت کا چوکیدارا کرا، ایک نہیں دو نہیں 40,000 وہ عیسائی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر بات کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ نماز جو ہے نا 5 وقت میں فرض ہے، روزے مہینے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ جب بندہ جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے تب فرض ہے، حج صاحب استطاعت تب فرض ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدارہ ہر سانس سانس پہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے کوئی مولوی ہونا شرط نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں پر ہر وقت فرض ہے۔ یہ آپ ہر ٹاپک پہ گفتگو کریں، ہر ٹاپک پہ گفتگو کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ختم نبوت کا ٹاپک کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، عزیز و اقربا کے سامنے، دوستوں کے سامنے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہر جگہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے عقیدے کو اجاگر کرتا رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا عین ایمان ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی میری معروضات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔